فیلڈ مارشل نے بتایا کہ پاک فضائیہ کی قائدانہ حکمت عملی نے فضائی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کیں۔ پاک پیریا نے سمندری حدود کی مکمل نگرانی اور دفاع کو یقینی بنایا۔ فتح میزائل سسٹم اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زائد اہم عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ جنگ میں بھارت کو شدید جانی اور مالی نقصان ہوا، اثر آنے والے وقتوں تک محسوس کیا جاتا رہے گا۔ فوج پاکستان کی ان صلاحیتوں نے یہ ثابت کیا جب قوم متحد ہو تو کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ روایتی جنگیں ماضی کا حصہ بن رہی ہیں، مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی، جن میں سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، ڈرون ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کلیدی کردار ادا کریں گے۔ چیلنجز کے پیش نظر فوج پاکستان کو مزید جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کیا گیا۔ اسپیس پروگرام کو بھی وسعت دی جا رہی ہے۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ اور جدید ہتھیاروں کے حصول سمیت فتح میزائل سیریز اور نئے جنگی جہازوں کی شمولیت اسی دفاعی ویژن کا حصہ ہے۔ فیلڈ مارشل کا صدر پاکستان، وزیر اعظم، وفاقی کابینہ، قومی اور صوبائی سیاسی قیادت اور تمام سیاسی جماعتوں سے اظہار تشکر۔ کہا ان سب کی سیاسی بصیرت اور رہنمائی سے پاکستان کو مارکہ حق پہ کامیابی ملی۔ قومی قیادت، تمام حکومتی اداروں اور عوام نے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ واضح پیغام دیا کہ ملک کی خود مختاری، سرحدی سلامتی اور قومی وقار پر کوئی سمجھوتہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے سفارتی نمائندوں نے عالمی سطح پر مؤثر کردار ادا کیا۔ میڈیا، صحافتی برادری اور نوجوانوں نے دشمن کے پروپیگنڈا اور سائبر وارفیئر کو ناکام بنایا۔ فیلڈ مارشل کا شہداء کو خراج عقیدت، غازیوں کو سلام۔ کہا مارکہ حق کے تمام شہداء اور ان کے اہل خانہ قوم کے لیے قابل فخر ہیں، جن کی قربانیاں ہماری آزادی کی ضمانت اور قوم پر ایک دائمی قرض ہیں۔ میدان جنگ میں شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کرنے والے غازیوں کو سلام کرتے ہیں۔ آنے والی نسلیں آپ پر ہمیشہ فخر کریں گی۔ فیلڈ مارشل نے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دینے والے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام، افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ کہا پاکستان نے امریکہ اور ایران کی قیادت سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ رابطوں میں مثبت کردار ادا کیا۔ ٹرمپ نے ان مذاکراتی کوششوں میں پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ گزشتہ سال کے دوران پاکستان کے قومی وقار میں نمایاں اضافہ ہوا۔ جو ممالک ماضی میں پاکستان پر اعتراضات کرتے تھے وہ آج اس کے قریبی شراکت داروں میں شامل ہیں۔ پاکستان نے اپنی سفارتی کوششوں کے ذریعے لبنان میں جنگ بندی کے عمل میں اہم کردار ادا کیا۔ فلسطین میں امن کے لیے بھی بھرپور حمایت جاری رکھی۔ اس ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ پاکستان کی ہر قومی داستان کشمیر کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ پاکستان ہر فورم پر کشمیری عوام کے حق کی خود ارادیت آواز بلند کرتا رہے گا، ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت بھی جاری رکھے گا۔ مارکہ حق کی فتح کو ایک سال مکمل۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں پروقار تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ تینوں مسلح افواج کے دستوں کی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سلامی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 25 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ اسٹریٹجک شراکت داری اور سی پیک تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم کی پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریبات میں بھی شرکت متوقع۔ بنگلہ دیش کی امریکہ ایران تنازع میں پاکستان کے ثالثی کردار کی تعریف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیش کے وزیر مملکت خارجہ سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور پاکستان کے مصالحتی کردار پر تبادلہ خیال۔ تجارت اور بزنس اور ثقافت کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پاکستان خطے میں ثالثی کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، عالمی بلاکس کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ غیر ملکی جریدے ایشیا ٹائمز کا رپورٹ میں اعتراف۔ کہا پاکستان کی دفاعی اور سفارتی صلاحیت نے عالمی توجہ حاصل کر لی۔ بدلتی عالمی صف بندی میں پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت میں اضافہ ہوا۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ مہنگائی کو کنٹرول کیے بغیر عوام کو ریلیف دینا ممکن نہیں۔ حکومت کی وفاق اور پنجاب میں ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے۔ نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف کو ہدایت۔ وزیر اعظم کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے نواز شریف کو اعتماد ملیا۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے آئندہ انتخابات سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھے۔ پاکستان معاشی طور پر مستحکم، ملکی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا ترسیلات زر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، بڑی صنعتوں کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا، خطے میں کشیدگی کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی چین برقرار رہی۔ موجودہ حکومت عوامی خدمت اور ترقیاتی منصوبوں پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ ماضی میں صرف پروپیگنڈا کیا جاتا رہا، لیکن عملی طور پر ایک اینٹ بھی نہیں لگائی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب، کہا عوامی منصوبوں کو سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر مکمل کیا جانا چاہیے۔ سیالکوٹ شہر میں متعدد ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے، شہری تجاوزات خود ہٹا دیں ورنہ حکومت کارروائی کرے گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے پراپرٹی سے متعلق تمام مقدمات سول کورٹس نہیں بلکہ اوورسیز ایکٹ کے تحت بننے والی اسپیشل کورٹ سنے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار حسین نے درخواستوں پر 14 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اسپیشل کورٹس کا اوورسیز کے کیسز نہ سننے کے اعتراض کو قلعدم۔ یہ کامیابیاں اور عزتیں تیرے نام سے ہیں، ماں تجھے سلام۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ماں شفقت، خلوص، صبر اور قربانی سے بھری ہستی، قدرت کا وہ تحفہ جس کا کوئی نیم البدل نہیں۔ آج سے 12 مئی تک ملک کے مختلف علاقوں میں آندھی اور بارش کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد اور کشمیر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ مری، گلیات، راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلا دھار بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی کسانوں کو فصلوں کے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ الحمدللہ ہر بار پاکستان نے دشمن کے غلط اندازوں کو نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ اسے ہر بار شکست فاش سے دوچار کیا۔ ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ بھارت ایک بار پھر دہشت گردی کا سہارا لے رہا ہے، ہر پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اگلی بار جنگ ہوئی تو محدود نہیں، انتہائی وسیع ہوگی۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے دشمن پر واضح کر دیا۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر جی ایچ کیو میں خصوصی تقریب سے خطاب میں کہا کہ مارکہ حق کوئی روایتی جنگ نہیں تھی بلکہ دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا۔ اللہ کے فضل سے حق غالب آیا اور باطل شکست سے دوچار ہوا۔ بھارت سمجھتا تھا وہ پاکستان کو عسکری اور سفارتی طور پر تنہا کر دے گا، اس کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ بری، بحری اور فضائی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا۔ مضبوط دفاعی صلاحیت اور قومی عزم کو دیکھتے ہوئے بھارت نے جنگ بندی کی خواہش مختلف عالمی اور بیرونی قوتوں کے ذریعے ظاہر کی۔ شکست خوردہ بھارت نے امریکہ کی سیاسی قیادت کے ذریعے ثالثی کی پیشکش کی جسے پاکستان نے خطے میں امن کے وسیع تر مفاد میں قبول کیا۔ الحمدللہ پاکستان کا دفاع آج کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے اور مؤثر دفاعی حکمت عملی پر کاربند ہے۔ پاکستان اور اس کی افواج نہ پہلے کسی دباؤ سے مروب ہوئیں اور نہ ہی آئندہ ہوں گی۔